الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے معزز دوستو، آج 28 نومبر 2021 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں ہزارہ ڈویژن ہری پور میں 31ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ میں مولانا عامر شہزاد اور مولانا محمد سہیل دامت برکاتہم العالیہ کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ معزز دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہے جس کو تسلیم کیے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ انسانی بدن میں جو حیثیت دل کی ہے، اسلامی عقائد میں وہی حیثیت عقیدہ ختم نبوت کی ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود توحید کا اقرار نہ کیا جائے تو گویا کچھ نہیں مانا۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقائد کے اندر عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سارے صفات اقدس اوصاف حمیدہ ماننے کے باوجود بھی گویا اس کے انکار پہ کچھ نہیں مانا۔ کوئی شخص اگر اللہ کو خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے، قادر مانے، قہار مانے، محیی مانے، ممیت مانے، ذوالجلال والاکرام مانے، لیکن وہ وحدہ لا شریک ہونے کا انکار کر دے، ہم کہیں گے تیرے تمام عقائد صفر ہو گئے۔ اسی طرح کوئی رسالت مآب کو امام الرسل مانے، امام الانبیاء مانے، صاحب قرآن مانے، صاحب الہجرت والمعراج مانے، رسالت مآب کو وجہ مقصود تخلیق کائنات مانے، لیکن اگر وہ خاتم النبیین کا عہدے سے حضور پاک کو عہدے دار نہیں سمجھتا، ختم نبوت کے تاج سے رسول اللہ کو تاج دار نہیں مانتا، پیغمبر کے سر اقدس پہ ختم نبوت کے تاج کو نہیں مانتا،
رسالت مآب کے کندھوں پر ختم نبوت کے تمغوں کو نہیں مانتا، اس نے گویا حضور پاک کو کچھ نہیں مانا۔ میرے دوستو، اسلام میں عقیدہ ختم نبوت اہم بھی ہے، خاص بھی ہے اور معتبر بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اگر ہم بات کریں تو ختم نبوت کا نظریہ انسانوں تو انسانوں، جانوروں تک کو بھی میرے خالق کائنات جل وعلا نے سمجھایا ہے۔ زمین پہ چلنے اور رینگنے والے جانور بھی عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کی کسی جانور سے ملاقات ہوئی ہے، آپ نے اس جانور سے کوئی سلام دعا کر لی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے، آپ کو کیسے پتا کہ جانور بھی اس عقیدے کو ماننے والا ہے؟ عام طور پہ لوگ شاید دانتوں کے نیچے ہنسی چھپا کر زیر لب سوال کرے کہ اس میں اس طرح کی بات کا مطلب کیا ہے۔ میں اس بات پہ دلیل رکھتا ہوں کہ خالی جانوروں سے ملاقات میری نہیں ہے، یہ ان علماء کی نہیں ہے، میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو عموماً اور خصوصاً قادیانیوں کو اس انٹرنیٹ کی طاقت کے ذریعے، اس ٹیکنالوجی کے واسطے کے بنیاد پر دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہوں، قادیانیوں، تمہیں تمہارے مربیوں نے، مرزائیوں، تمہیں تمہارے مولویوں نے بھیڑ چال چلا کے اس گمراہی کے ڈگر پہ لا چھوڑا ہے جس کا اینڈ دوزخ تو ہو سکتا ہے، جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دنیا کے غیر مسلموں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کر کے کہتا ہوں، دیکھو یاد رکھو، عقیدہ ختم نبوت جہاں انسان نے ماننا تھا، اگر جانور مان لے، انسان نے ماننا تھا، جانور مان لے، تو پتہ چلا جانور تجھ انسان سے اس معاملے میں بڑھ گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الصغیر میں ایک ہی جلد میں دارالعلمیہ بیروت سے، لبنان سے چھپ چکی ہے، کل 1500 روایات پہ مشتمل ہے۔ امام طبرانی روایت لائے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبر وقت حکمران اور خلیفۃ الرشید، خلیفہ راشد ہیں، رسالت مآب کے مدنی دور کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک جانور کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی ہے، رسالت مآب نے انٹرویو لیا ہے، توحید بھی بتائی ہے، ختم نبوت بھی سنائی ہے۔ میری جانور سے ملاقات کی بات نہیں ہے، ہاں جانور سے ملاقات اس پاک پیغمبر کی ہے جس کی زبان کو جانور بھی سمجھتے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ اونٹ نے آ کے گردن رسالت مآب کے کندھے پہ رکھ دی، اللہ کے رسول کے کان مقدس میں کچھ بڑبڑایا، رسالت مآب نے اس کے مالک کو کہا ذمہ داری تیری ہے، کھانا کم دیتے ہو، محنت زیادہ لیتے ہو۔ رسالت مآب جانور کی گفتگو سمجھتے تھے، اوے جانور کی گفتگو تو عام نبی بھی سمجھتا ہے۔ آپ اٹھائیے 12واں پارہ، پہلا صفحہ، پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس آیت کی تفسیر اٹھائیے، احناف کی سب سے بڑی قرآن کریم کی معتبر تفسیر کھولیے، مفتی بغداد، فقیہ بغداد، 30 جلدوں میں قرآن کریم کی عربی زبان میں جس شخص نے تفسیر لکھی ہے، امام محمود آلوسی رحمہ اللہ کی روح المعانی کھولیے، جلد نمبر 12 کھولیے، اس آیت کی تفسیر کھولیے، وہ لکھتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاتے ہوئے عرب کی طرف سے کوئی بات سینہ اقدس میں القاء کی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس القاء کی بنیاد پہ پہاڑ پہ آئے ہیں، ہاتھ میں عصا تھا، پہاڑ پہ مارا، پتھر نکلا، پتھر پہ مارا، 2 ٹکڑے ہوا، اندر سے کیڑا نکلا، جس کیڑے کے پاس اس کی مناسب خوراک بھی موجود تھی۔
कीड़ा मुंह को टिमटिमा रहा। इमाम आलूसी ने लिखा उस कीड़े को उठा के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कान से लगाया, क्या कह रहा है पता चला। वक़्त का पैगंबर हशरातुल अर्ज़ की ज़बानें जानता है, तभी तो हजरत मूसा ने कान से लगाया, वरना तेरे और मेरे लिए तो फेले अबस है, हमारे लिए तो कार बेकार है, इस काम को करने का फायदा। हजरत मूसा ने कान से लगाया, 5 बातें वो कीड़ा कर रहा। तफसीर महमूद आलूसी में मौजूद है। कीड़े का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जुमला कह रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 बातें सुनी, अपनी उम्मत को बताई। कीड़े का ऐलान, सुबहान मन यरानी यारिफु मकानी यस्मा कलामी यरजुकनी वला यंसानी। मेरा अल्लाह तू पाक है जो मुझे इस अंधेरों में भी, मुझे इस बंद जगहों में भी तू देख रहा है। सुबहान मन यरानी यारिफु मकानी। अल्लाह तो वो हुक्मरान है, तुझे अपनी रियाया भूलती नहीं है। तू रियाया के बारे में मसाइल को सुन के ये नहीं कहता जी मैं क्या करूं, मुझसे क्या होगा। तू वो नहीं है। यारिफु मकानी, मेरी इस जगह को तू जानता है। मेरे मौला सिर्फ जगह भी नहीं जानता, मेरे टिमटिमाती से दिल में कोई ख्वाहिश पैदा होती है, कोई जरूरत पैदा होती है, कोई हाजत पैदा होती है, कुछ एहतियाज होती है, कुछ नीड्स होती हैं। मैं अपने दिल में दुआ करता हूँ, यस्मा कलामी, मैं नीचे तो बुलंद, तू अपने अर्श से मेरी इस बात को कबूल करता है। यस्मा कलामी, समय अल्लाह के साथ मिलाए, सिमा कबूलियत के माना में है। यस्मा कलामी, मेरी दुआ को कबूल करता है। यरजुकनी, मुझे इस जगह भी रिज़्क देता है। वला यंसानी, एक लम्हे के लिए मुझे नहीं भूलता। जहां ये बात तौहीद बता रही है, वहां ये बात नबुव्वत का मर्तबा भी समझा रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बात को सुन लेते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम तो मुक्तदी हैं, मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया हैं। रिसालत माप जानवर की बात कैसे नहीं सुनेंगे। आओ मैं खत्म नबुव्वत पे दलील देते हुए इस हदीस पाक को कोट कर रहा हूं। हजरत उमर फरमाते हैं, हम अल्लाह के रसूल के दरमियान बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान बैठे हुए थे, वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। एक शख्स कबीला बनी सुलैम का आया, दूर से गुजरा, मजमा देखा, ज़हमे कसीर देखा, रश देखा, जमगट्ठा देखा, लोगों का इकट्ठ देखा, पूछता पुछाता पहुंचा क्यों रश है, यहां रश क्यों है, मजमा क्यों है, वजह क्या है, मामला क्या है, रीजन क्या है। लोगों ने बताया मदनी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम अपने सहाबा में मौजूद हैं, गुफ्तगू फरमा रहे, तकरीर कर रहे, बयान कर रहे, वाज़ो नसीहत इरशाद फरमा रहे। उस बंदे ने ये बात सुनी, वो बंदा चला पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के उस मजलिस में पहुंचा। हजरत उमर कहते हैं, आते ही बड़ी डटाई से, आते ही बड़े दरख्ती लहजे से, बड़ी दुरुस्ती से, बड़ी सख्ती से, बड़े अकड़ मुंह से उसने कुछ बातें की। जब उसने ये जुमला कहा कि तेरा चेहरा इस काबिल है कि मुझ जैसा पढ़ा लिखा इससे नफरत करे, तेरा मुंह इस लायक है कि हम जैसा बर्गर फैमिली वाला खाता पीता बंदा तेरे मुंह से नफरत इजहार नफरीन करे। हजरत उमर कहते हैं, मैंने नियाम से तलवार को निकाला, करीब था मैं इसकी गर्दन कलम कर देता। रिसालत माप की नजर अक़दस मेरे हाथों पे गए कि उमर के हाथों में तलवार नियाम चढ़ी हुई थी। ये आवाज क्या हुई, नियाम से झटक के तलवार उमर की निकली, खैर से नहीं निकली, कोई वजह होगी। हुज़ूर पाक ने देखा, फरमाया उमर चल के हमारे दरबार में आया है, और दुश्मन भी चल के अपने घर के दरवाजे पे आ जाए, दिल बड़ा इसे कहते हैं, उसे भी अखलाक पेश करो। उमर सब्र कीजिए, कहते हैं रिसालत में आपका हुक्म था, मैंने तलवार नियाम में रखी,
رسالت مآب نے اسے کہا کیسے آئے؟ وہ کہنے لگا دعوی نبوت آپ کا بڑا سنا تھا، اس دھرتی پہ جتنے لوگوں کے چہرے ہیں ان چہروں میں مجھے آپ کے چہرے سے سب سے زیادہ نفرت ہے، آپ کے چہرے سے سب سے زیادہ بغض ہے، آپ کے چہرے سے سب سے زیادہ میں بالکل نفرین کا اظہار کرتا ہوں۔ رسالت مآب نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے یہ غلط بات کی ہے، آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، اور نبی تو رتبے مقام و مرتبے والے ہوتے ہیں، تیرا مرتبہ اگر کچھ ہے فَأَخْرَجَ مِن كُمِّهِ الزَّبْ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں 1.5 رکوع کی لمبی حدیث ہے، میں صرف شان ورود پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اپنی آستین سے مری ہوئی گوہ کو نکالا، یہ شکار کر کے لا رہا تھا، گوہ نکالی، فَوَضَعَ بَيْنَ رَضَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے سامنے اس نے مری ہوئی گوہ کو سلا دیا، گویا اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں، اپنی صلاحیتوں میں، اپنی فکر میں اس نے پیک پہ پہنچ کے بات کی، انتہا پہ پہنچ کے چیلنج کیا کہ اس گوہ کو پہلے زندہ کرو، پھر اپنی نبوت کا، وحدانیت خدا کا اعلان کراؤ، یہ ایمان لائی تو میں بھی ایمان لاؤں گا۔ اس کا دعویٰ گویا یہ تھا امپاسبل، ناممکن ہے، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ آج تک ہوا؟ ہماری آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، ہمارے کانوں سے تو نہیں سن۔ اس طرح اس کا دماغ تھا نا، ظاہر بین تھا، ظاہر دیکھنے والا تھا۔ آج تو ظاہر و باطن مخلوق کے امام کے ساتھ اس کی ملاقات تھی نا۔ جب اس نے بات کی، حضرت عمر کہتے ہیں ایک لفظ بھی جواب میں رسالت مآب نے اس بندے کو ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس گوہ کو دیکھا۔ اب اللہ اکبر، حضرت رسول اللہ کی نظریں جب گوہ پہ گئیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ صحابہ زبان حال سے اس منظر کی بڑی آسانی سے دلکشی کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک نے گوہ کو دیکھا، اس کا معنی گوہ سے بات کریں گے، کیا مطلب؟ یا گوہ کی زندگی اور مردگی کو دیکھ رہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ گویا میں یہاں جملہ کہتا ہوں، اتنا بڑا چیلنج اس نے کیا، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلتے وقت آسمان کے فرشتے ورطہ حیرت میں آئے ہوں گے نا، تو ہزارہ کے غیور مسلمانوں، ہری پور کے غیرت مند دوستوں، اس موقع پر بھی فرشتے ورطہ حیرت میں ڈوب گئے ہوں گے۔ رسالت مآب کیا فرمانا جا رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے یوں دیکھا تو وہ مردہ گو ہے۔ حضور نے فرمایا یا زب، اے گو، یہ جملہ ابھی ارشاد ہو رہا تھا رسالت مآب کی زبان اقدس سے، اور وہ اپنے اعتماد کا گویا ایک پہاڑ بن کے ٹھہرا تھا، اپنے چیلنج پر اعتماد کرتے ہوئے اس زمانے کا گویا کوئی ہمالیہ بن کے یوں اکڑ کے ٹھہرا ہے کہ میں تو گوہ کا شکاری ہوں، زندگی گزر گئی، مری ہوئی گوہ نے آج تک کوئی بات کی، دیکھو اب اس کو نعوذ باللہ مجمع میں سبکی اٹھانی پڑے گی، شرمندگی ہوگی، اسے نہیں پتا اس چہرے کو رب نے ہمیشہ فتح یاب کرنا ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا یا زب فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ حضرت عمر کہتے ہیں گوہ نے عربی زبان میں واضح انداز میں کھلے طور پہ حضور کو جواب دیا، یا رسول اللہ لبیک وسعدیک، اے اللہ کے نبی میں حاضر، مجھے بتائیں میرے لیے کیا خدمت۔ ہگا بگا ٹھہر گیا، آنکھیں پھٹی رہ گئی، حیران یہ کیا ہوا؟ گو میری شکار کردہ مری حالت میں لایا میں، سلایا میں نے، چیلنج میں نے کیا، یہ بات اس کے منہ پہ کوئی لفظ نہ بنا، وہ ورطہ حیرت میں ڈوبا ہوا یوں ٹھہرا ہے۔ رسالت مآب نے اسی پر بس نہیں کی، رب کریم نے معجزہ ظاہر کرنا تھا، اور معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب نے پوچھا من انا، اسے بتا میں کون ہوں جس سے تو بات کر رہی ہے؟ ہری پور کے دوستوں، میں تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دینے آیا ہوں۔ میں نے کہا
میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا جہان کے قادیانیوں کو، دنیا جہان کے مرزائیوں کو مخاطب کر کے دعوت فکر دے رہا ہوں. اے قادیانیوں، ختم نبوت کے انکاریوں، اے ختم نبوت کو ٹھکرانے والوں، جھوٹ بولا ہے تمہارے مولویوں نے، جھوٹ بولا ہے تمہارے مربیوں نے، جھوٹ بولا ہے تمہارے بڑوں نے تمہارے سامنے کہ مرزے کو نبوت ملی ہے. یہ نبوت صادقہ نہیں ہے، نبوت کاذبہ ہے. یہ اصلی نبوت نہیں ہے، جھوٹی نبوت ہے. یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ فیک ورژن ہے. یاد رکھنا، تم انسان ہو، خود کو اشرف المخلوقات کہتے ہو، اور رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کی زبان اقدس سے ہمیں بتایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم پہ اللہ کا کرم ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، 30واں پارہ کہتا ہے، سورت 3 کہتی ہے، عرب فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور اشرف المخلوقات میں ہونے کے مدعیان غور کیجئے، یہ ایک گوہ ہے، ایک جانور ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان نہیں ہے. اعمال کی، ایمان کی، اسلام کی، احسان کی، ایقان کی مکلف نہیں ہے. جواب دیتی ہے، پیغمبر نے پوچھا من آنا، بتا میں کون ہوں. وہ نام لے سکتی تھی، خالی نام نہیں لیا. وہ صرف نبوت کی بات کرتی تھی، صرف نبوت کی بات نہیں کی، رسالت کی بات کر سکتی تھی، رسالت کی بات نہیں کی، بلکہ اعلان ختم نبوت کیا. فرمایا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. قادیانیوں، جب رات کو بستر ملے، سونے لگنا، تو 2 منٹ اس فقیر کی بات پر، اس صدا کو صدائے بس صحرا نہ سمجھنا، تھوڑا غور کرنا. وہ گو ہے اور تو انسان ہونے کی اپنی بات کرتا ہے. اس نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. اس پر بس نہیں ہے، آگے گوہ کو جو اللہ نے بات سمجھائی ہے، اس کے خالق نے بات بتائی ہے، اس نے اس کا اعلان کیا اور آگے جملہ کہا. رسول اللہ کی رسالت کو مان کے، حضور پاک کی ختم نبوت کا اقرار کر کے ملتا کیا ہے، انکار کر کے سزا و جزا کیا ہے. وہ گو کہتی ہے قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک. اے پیغمبر، مجھے میرے خالق جل والا رب نے بات بتائی ہے، آپ وہ رسول خاتم النبیین ہیں جو آپ کی رسالت مانے، ختم نبوت کی تصدیق کرے. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. جو آپ کی رسالت ختم نبوت کا انکار کرے، وہ یہاں بھی ذلیل ہے، قیامت میں بھی ذلیل ہے. وقد خواب من کذبک، اس کے لیے گمراہی ہے، ضلالت ہے، خیبہ ہے، اس کے لیے ستیاناس ہے، تنزل ہے، ذلت اس کا مقدر ہے جو آپ کا انکاری ہو. وہ گوہ کہہ رہی ہے. اس پہ لمبی حدیث ہے، آگے کل اللہ کے رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، باقی اس کا ثواب فرمایا ہے، پھر اس کو تعلیم دی ہے، اس کو نماز سمجھائی ہے. اور وہ بندہ یہ جملہ سن کے فوراً قدموں میں گر کر حضور پاک کا مرید بن جاتا. اس نے پھر جملہ کہا جب آیا تھا ادھر تو آپ کے چہرے پر جو میں نے کمنٹ کیے تھے، جو آپ کے بارے میں نے جملے کہے تھے، واللہ وہ اس وقت میری دل کی آواز تھی کہ مجھے آپ کا چہرہ ناپسند تھا، مجھے آپ کی شکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب آپ کے چہرے جیسا پیارا چہرہ مجھے اس کائنات میں نظر نہیں آتا. ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں، رسالت میں آپ قبول کیجئے. جس رب کی دعوت لے کر آپ آئے ہیں، مجھے بھی اس کے حلقے میں داخل کر لیجئے.
اس نے کلمہ پڑھا اور حضرت عمر کو رسول اللہ نے یوں دیکھا کہ عمر تو تلوار نکال رہا تھا، عمر تو انہیں نیام سے جدا کی تھا۔ میرے دوستو، اسی بنیاد پہ کہتا ہوں، طاقت طاقت ہوتی ہے، دلیل دلیل ہوتی ہے۔ ہزاروں طاقتیں ایک دلیل پہ قربان ہو جایا کرتی ہیں، دلیل قائم بالذات ہے، وہ اپنی طاقت پہ خود ٹھہری ہوتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کسی قبیلہ عرب میں کسی ایک قبیلے کے بندے 1000 کی تعداد میں اکٹھے کبھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ بنو سلیم کے لوگ 1000 اس بندے کی دعوت پر آ کر مسلمان ہو گئے اور اکٹھے۔ یہ امام طبرانی معجم الصغیر میں لکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اس بنیاد پہ شروع میں نے کہا کہ ختم نبوت کا نظریہ عقیدہ وہ ہے جو جانور بھی مانتے ہیں، تم تو اشرف المخلوقات ہونے کے مدعی ہو۔ میرے دوستو، میں اس بنیاد پر ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب ختم نبوت کا عقیدہ اور نظریہ ایسا ہے، جب ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے، تو یہ پھر مرزا نے انکار کس بنیاد پہ کیا؟ جب واضح ہے کس بنیاد پہ انکار ہے، مرزے کا انکار کسی وجہ پہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ جس زمانے میں مرزا نے، ابھی مجھ سے پہلے ایک معزز گفتگو یہاں فرما رہے تھے مولانا، کہ 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مرزا نے دعویٰ کس بنیاد پہ کیا تھا؟ ملک پاکستان کا معروف و مشہور شہر سیالکوٹ کے ڈی سی کی دفتر میں ایز اے کلرک ہوتا تھا مرزا، اور کلرک کو انگریز 7 سمندر دور بیٹھ کے منی آرڈر کیوں بھیج رہا ہے؟ اور پھر باپ کہتا ہے مرزا نوکری کیوں چھڑ دیتی ہے تو؟ نوکری کیوں چھوڑ دی ہے؟ کمانے والا تو ہے ہمارے گھر کا۔ کہا باپ بڑے پیسے آئیں گے، اٹھاؤ نا مرزے کی سوال ہے۔ ایسے تو دعویٰ نہیں ہوا تھا، انگریز کا بھیجا ہوا ہے بابا، نبی تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ مبعوث من اللہ ہونا نبوت کا صفت ہے، اور یہ تو مبعوث من الانجلیز ہے۔ انگریز نے بھیجا کیوں؟ مسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے۔ اور مرزے نے آ کر جو اپنی نبوت کا معجزہ، جیسے نبوت کاذبہ ویسے معجزہ کاذب، کیا کہا؟ چھوڑ دو اے دوستو اب جنگ کا خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ مرزے نے پہلے جہاد کو منسوخ کیا، اور میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، اسے قیامت تک چلنا ہے۔ لا یخذلہ جور جائر ولا عدل عادل، کا بڑے سے بڑا عادل کیوں نہ آ جائے، بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ آ جائے، وہ عدل کی بنیاد پہ، یہ ظلم کی بنیاد پہ اسے ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، کافر موت سے ڈرتا ہے، اسی لیے کافر مسلمان سے ڈرتا ہے۔ اس نے اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کہا جی نبی بنا کے بھیج دوں۔ اوے انگریز کاذابین، تم نبی تو کیا جھوٹا خدا بنا کے بھی بھیج دیتے۔ یہ مسلمانوں نے رسول اللہ سے وفاداری کا وہ ہار اپنے گلے میں زیب تن کیا ہے، وہ اسے بھی جوتے مار کے بھگائیں گے۔ تم نبی کی بات کر رہے ہو؟ کوئی دعوے نبوت کے بعد دعوے خدائی کر کے اپنا حشر دیکھ لے۔ اور مسلمانوں، انگریز کا بھیجا ہوا یہ آیا، انگریز کا مسلط کردہ آیا، اور انگریز کو اپنی کتابوں میں، ملکہ وکٹوریا کو اپنی تاریخات میں مرزا نے ذل اللہ فی الارض لکھا کہ یہ آسمان سے اللہ کا سایہ ہم پہ آئی ہے۔ اور مرزائیو، تمہیں اپنی پھپھو جان وکٹورین یاد نہیں ہے؟ بھول گئی ہے وکٹوریا کے ماننے والوں؟ تمہیں تو وہ لے کر آئی تھی، تم نے تو اس کے حق میں کتابیں لکھی تھی، اور خدا کی قسم یاد رکھنا اس انگریز کے ٹاؤٹ تھے تم۔ 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں تمام اہل اسلام کے تمام مسالک، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث نے قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت و سعادت میں جمع ہو کے جو تمہیں قومی اسمبلی سے ٹھڈا مار کے نکالا، تو تمہیں پناہ بھی اپنے باب انگریز نے دیا۔ آج اسی کی گود میں بیٹھے ہو۔ اور میرے دوستو، علماء کرام کی اس محنت کی بدولت
آج تمہاری اس دھرتی قادیانیوں سے پاک ہو چکی ہے۔ یہ ان کی اتحاد، ان کے اتفاق، ان کی سیاسی اور اسمبلی کی محنت کی بنیاد پہ آج وہ وہاں بیٹھے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں آپ نوجوانوں کو دعوت فکر دیتے ہو تمہیں کہوں گا، جیسے اپنے تبلیغی علماء پر اعتماد کرتے ہو کرنا چاہیے، خانقاہ کے مشائخ پہ اعتماد کرتے ہو کرنا چاہیے، مساجد و مدارس کے ذمہ داران پر اعتماد کرتے ہو کرنا چاہیے، ایسے اپنی سیاسی علماء حق پر بھی اعتماد کرو کرنا چاہیے۔ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، فکر اسلام مولانا مفتی محمود زندہ باد، سر پکڑ سر بلند دیوبند دیوبند، جرأت مند غیرت مند دیوبند دیوبند، عقیدہ حیات النبی زندہ باد۔ اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء نے محنتیں کی ہیں سیاسی سطح پر، اس قادیانیوں کا حقہ پانی بند کیا ہے، اور اس علماء کی سیاسی قوت پر آج وہاں کا بیٹھنے والا قادیانیوں کو موجودہ خلیفہ 7 سمندر دور انگلینڈ میں بیٹھ کے یوں کانپ رہا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں مرزا مسرور کا کلپ وائرل ہوا تھا، ہر بندے تک پہنچا، اس نے کہا ہم سے تبدیلی سرکار نے کہا ہے تمہیں ریلیف دیں گے، فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے، مذہبی آزادی دیں گے۔ مرزا مسرور مرزا قادیانی کی نسل، مرزا قادیانی کا پروردہ، قادیانیوں کا موجودہ لیڈر، وہ قیادت کہتی ہے کہ میں نے ان کو کہا جاؤ جاؤ، تم مجھے فریڈم نہیں دے سکتے، آزادی نہیں دے سکتے، جب تک یہ پگڑی والے مولوی اسمبلی میں موجود ہے تمہاری دال نہیں گلے گی۔ اور میں کہتا ہوں واقعی مرزا صاحب بھول ہے تمہاری، نہ تمہاری دال گلنے دیں گے نہ تمہاری ایجنٹوں کی دال گلنے دیں گے۔ یاد رکھنا، ہم علماء حق کی قیادت میں خدا کی قسم اپنے ان سیاسی علماء کی طاقت کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کو لیے ہوئے قادیانیت کی گردن اور ان کی دم پہ پاؤں رکھے ہوئے اور تا قیامت رکھے رہیں گے۔ ہمارے بچوں سے ہمیں محبت ہے، بیویوں سے ہمیں پیار ہے، ہمیں زندگیاں بھی عزیز ہیں، ہمیں دنیا کے معاملات بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بعد میں ہے، رسالت مآب سے وفاداری پہلے ہے۔ ہاں ہاں، صحیح بخاری کھولیے، کتاب الایمان کھولیے، جلد اول کھولیے، باب حب رسول اللہ کھولیے، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری صحیح بخاری میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے پیغمبر کا فرمان لائے ہیں، فرمایا لوگوں اگر مؤمن بننے کا تمہیں سرٹیفکیٹ اپنے نبی سے چاہیے، مؤمن بننے کا تزکیہ اپنے رسول سے چاہیے، آؤ سرٹیفکیٹ محمدی تصدیق کی اس خوش نصیب کو ملے گی، اس اچھی قسمت والے مسلمان کو مؤمن بننے کا سرٹیفکیٹ میں جاری کروں گا جو اپنے ماں باپ سے محبت بعد میں کرے گا، اولاد سے محبت بعد میں کرے گا، دنیا کے لوگوں سے محبت بعد میں رکھے گا، مجھ سے محبت پہلے رکھے گا۔ پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، دنیا کے لوگوں سے پیار بعد میں ہوگا، اولاد سے محبت بعد میں ہوگی، ماں باپ سے پیار بعد میں ہوگا، رسالت مآب سے محبت پہلے ہوگی۔ کیا سمجھے؟ کوئی قادیانیت کے لبادے میں مسلمانوں کا لباس پہن کے کیوں نہ آ جائے، چوکیدار جاگ رہا ہے، وہ اس چور کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ آپ ساتھ دو گے اپنے علماء کا یا نہیں دو گے؟ جتنے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کیجئے۔ اگر کل علماء کرام ختم نبوت کے سلسلے میں آپ سے تعاون مانگے دو گے، مذہبی تعاون دو گے، حکومتی تعاون دو گے، سیاسی ہیلپ کرو گے، اپنے علماء پر اعتماد کرو گے، علماء کو قوت دو گے، ان کو اس قابل بناؤ گے کہ وہ اسمبلی میں قانون پاس کر سکیں، کرو گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی سیاسی قوت بھی
یہ آج کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے مولوی سیاست کی بات کرتا ہے۔ کیوں نہ کرے بھائی، تیرا دماغ کسی لنڈے کے ریبلر نے خراب کر دیا ہے کہ مولوی سیاست کی بات نہ کرے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب الامارہ، حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ صحیح روایت ہے، پیغمبر کریم نے فرمایا سیاست انبیاء کی میراث ہے۔ اور انبیاء کا وارث کون ہے؟ بولیے بولیے، غیرت سے بولیے، سب جواب دیجئے۔ علماء انبیاء کے مانتے ہو نہیں مانتے؟ جب علماء انبیاء کے وارث ہیں، منبر علماء کو وراثت میں ملا ہے، مصلی علماء کو وراثت میں ملا ہے، امامت علماء کو وراثت میں ملی ہے، خطابت علماء کو وراثت میں ملی ہے، درس و تدریس علماء کو وراثت میں ملا ہے، تو سیاسی میدان بھی علماء کو انبیاء کی وراثت میں ملا ہے۔ مولوی منبر پہ بیٹھ کر سیاست کی بات کرے گا کیونکہ یہ اس کا دینی، اسلامی، ایمانی اور قرآنی اور حدیثی اور اخلاقی حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں ممبر کو سیاست کے لیے، تو ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کیوں نہ کریں جب یہ نبی کی میراث ہے؟ اور آج ظالم اس پر قابض ہے، جاگیردار قابض ہے، سرمایہ دار قابض ہے، لٹیرہ قابض ہے، وہ قابض ہے جس کو 2 رکعت تو چھوڑو 1 رکعت نماز بھی اس کے پیچھے لوگ نہیں پڑھتے، اور تم کہتے ہو یہ کیوں آ گیا؟ ایسا نہیں ہے، علماء کرام ہر طاقت لے کر چلیں گے۔ اور یاد رکھیں اسمبلی تو بہت پہلے سے چل کے آ رہی تھی، قومی اسمبلی تو بہت پہلے سے ہے۔ قادیانیت 1901 میں مرزائیت نبوت کاذبہ کا دعویٰ کر کے آ رہی ہے، یہ 74 میں کافر اقلیت قرار کیوں آئے؟ خواجہ ناظم الدین کے دور میں 1953 میں جب 10,000 بندے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی قیادت میں لاہور کی گلیوں میں ذبح ہو گئے تھے، اس وقت قومی اسمبلی نہیں تھی، اس وقت سیاست نہیں تھی، اس وقت MNAs نہیں تھے۔ پھر یہ مسئلہ زیر بحث کیوں نہیں آیا؟ ایک ہی وجہ ہے کہ اس وقت علماء کی طاقت اسمبلی میں نہیں تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر کرانے پڑے، 1 لاکھ زخمی کرانے پڑے، 10,000 شہید کرانے پڑے، 10,000 ماؤں کے لال اجڑے اور قانون نہیں بنا۔ لیکن جب علماء اسمبلی میں آئے، قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ اسمبلی میں اور آپ کے ہزارے کے پاس بان ختم نبوت، مرد حریت، اللہ اس کی قبر پہ بفا کے قبرستان پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، مولانا غلام غوث ہزاروی، یار نام ہی کافی ہے۔ میں ہزاروں میں بیٹھا ہوں تو حضرت ہزاروی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا، حضرت ہزاروی نے جو کام کیا ہے قومی اسمبلی میں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ کیا کیا؟ پہلے سب سے ایک دن پوچھا، اسمبلی کے لوگوں بتاؤ نبی گالیاں دیتا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا ان النبی فلیس لعان ولا فحاش، نبی فحش گو نہیں ہوتا، گالیاں نہیں دیتا، زبان غلط نہیں ہوتی۔ کہا مانتے ہو؟ کہ جی ٹھیک ہے۔ کہا کیوں پوچھا؟ کہا کل بات کریں گے۔ جب کل آئے ہیں پوری رات جاگ کر اس بندے نے مرزے کی غلیظ کتابوں کو کھنگالا، اس کی گالیاں اکٹھی کی، اس کی نحوست زدہ زبان اکٹھی کی، اس کی جلی بھونی تحریریں اکٹھی کی، پوری رات ہزاروی نے جاگ کر گزاری۔ اللہ اکبر۔ اور جب گالیوں کو ترتیب دینے لگے تو ایک عجیب بات رب نے دماغ میں ڈالی، کہا نمبر لگانے کا فائدہ نہیں ہے، حروف تہجی لکھو، الف سے کتنی گالیاں، با سے کتنی، تا سے کتنی، یا تک چلو۔ اور یوں گالیاں حضرت ہزاروی نے اکٹھی کی۔ سپاس نامے کے نام پہ انہوں نے جب اسمبلی میں یہ پیش کی، کہا لو جی مرزے نے الف سے اتنی گالیاں دی ہیں، با سے اتنی، تا سے اتنی، سا سے اتنی، جیم سے اتنی، ہا سے اتنی، خا سے اتنی، یوں گنتے چلے گئے۔ مرزائیوں کے منہ پر 12، پونے 12، 12:15، 12:30 بج گئے۔ ایسے تو نہیں ہے یہ حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کا کردار۔ تو بھائی جب تم لوگوں نے غیرت کر کے اسلامی ہمت کی بنیاد پہ
اس شخص کو منتخب کیا ڈی اے خان کے غیور لوگوں نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا، باقی علاقوں میں باقی علماء کو لوگوں نے بھیجا، تو اس وقت قادیانیت کا مسئلہ زیر باس آیا اور پایا انجام تک آیا۔ تو اس لیے کہتا ہوں سیاسی قوت بھی علماء کو ساتھ دو گے نہیں دو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے جانے کے بعد کوئی کہے نا کہ مولوی نے ممبر کو استعمال کیا ہے سیاست کے لیے، کہنا یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے مولوی صاحب ریل پٹڑی پہ چل رہی تھی، تو ہم کہیں گے پگلے ریل موٹر وے اور سی پیک پہ تو نہیں چلے گی، ریل تو پٹڑی پہ چلتی ہے۔ بھائی مولوی نبی کا وارث ہے، سیاست نبی کی میراث ہے، مولوی ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرے گا۔ بھول جاؤ کہ ہم آپ کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو جائیں، ہم پراپیگنڈا پروف لوگ ہیں۔ واٹر پروف موبائل ہو نا تو پانی نہیں جاتا، واٹر پروف گھڑی ہو تو اس میں پانی نہیں جاتا۔ ہم تمہارے پراپیگنڈے پروف لوگ ہیں، ہم ایسے لنڈے کے لبرل لوگوں کے پراپیگنڈے کو اس پاؤں کی نوک پہ رکھ کے اڑانا جانتے ہیں۔ ہم نے محمد سے وفاداری کی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔